بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ ہمارے پاس سوالات مختلف طریقے سے آتے ہیں، کبھی واٹس ایپ کے ذریعے تحریری طور پر، کبھی ویڈیو کی شکل میں اور کبھی آڈیو کی شکل میں۔ آپ اگر اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں یا ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد جو تاثر یا جذبات اور احساسات یا کمنٹس اپنے ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے۔ ہماری تمام تفاصیل اس ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے موجود ہے، انہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک خوبصورت کمنٹ آپ کی خدمت میں شیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ سوال جو آج آیا ہے وہ تحریری طور پر یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شرمگاہ، عام طور پر وہ خواتین جو بچوں کے استنجے کراتی ہیں، بچوں کی شرمگاہوں کو صاف رکھتی ہیں، کیا شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ یہ سوال سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا۔ ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس جواب سے پہلے یہ خوبصورت کمنٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، آپ کا جواب میں نے ایک بار نہیں کئی بار سنا، الحمدللہ، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ جتنی بار سنا مجھے اتنی بار ہی سکون، بہت اطمینان اور بہت خوشی محسوس ہوئی، الحمدللہ، اور بہت ہی ایسے کہنا چاہیے جیسے ایمان کو، توحید عقیدے کو اس طرح محسوس ہوا جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا، راحت کی ہوا ملی۔ الحمدللہ، مجھے بہت اچھا لگا آپ کا جواب، الحمدللہ، میرے دل کو بہت سکون ملا، ماشاءاللہ، اور آپ بالکل صحیح سمجھے، میرا اشارہ توحید پرستی کی طرف ہی تھا۔ اور آپ بھی فیملی والے ہیں، وہاں رہتے ہیں۔ ایک بات آپ کو بیچ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میرے والد صاحب حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لمبی زندگی دے۔ آمین۔ آپ کی ریزمبلنس، خاص طور پہ آپ کے ہاتھوں کی ریزمبلنس بہت زیادہ میرے والد صاحب کی جیسی ہے، تو الحمدللہ، میں بہت شوق سے آپ کی ساری ویڈیوز دیکھ رہی ہوں، سن رہی ہوں، اور آپ کے یہ جواب آنے سے پہلے ہی بہت ساری باتیں میں نے اس میں سے جو بھول گئی تھی یا جو نہیں علم میں تھی ان کو واپس سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ رفع دین کرنا۔ جب تک ہم سعودیہ میں تھے تب تک کرتے تھے، پاکستان میں آئے تو وہ چھوٹ گیا، میں نے واپس سے کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح سے باقی کی ویڈیوز بھی سنتے سنتے ویسے ہی بہت زیادہ اپنے آپ کو محبوب محسوس کر رہی تھی، اور باقی کی کمی آپ کے جواب نے آپ مجھے دے دی، جبکہ میں دل میں شرمندہ بھی تھی کہ پتہ نہیں آپ کیا سوچتے ہوں گے کہ میں کس سوچ کی خاتون ہوں، آپ سے اس طرح کی بات کر رہی ہوں۔ لیکن جو میں نے آپ سے کہا وہ بہت شارٹ تھا، یہ پچھلے 7-8 سال کی بات ہے، ابھی تک سلسلہ جاری ہے۔ اللہ حفاظت تو فرمائے۔ بس یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاکستان میں، معاشرے میں، یا فرسٹریشن کی ہائٹ بہت زیادہ ہے کہ لوگوں کو بہت کچھ پانا ہے اور بہت جلدی پانا ہے، اور کیسے پانا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میرے لیے تسلی بخش بات یہ تھی کہ اگر کوئی اس طرح کے عمل میں ملوث ہے تو وہ اپنا نقصان زیادہ کرے گا، میرا شاید اتنا نہیں کر پائے گا۔ صحیح فرما رہی ہیں آپ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر رابعہ صاحبہ کراچی سے، یہ سعودی عرب میں رہا کرتی تھیں اور ایک عرصہ ہوئے سعودی عرب چھوڑ کر چلی گئیں۔ بائی دا وے، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بات اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل سے جو لوگ سعودی عرب یا خلیجی ممالک میں رہ رہے تھے اور اپنے ملکوں کو لوٹ چکے ہیں، ان کے عقیدے کی اصلاح اور ان کو تقویت، فکر کی تقویت اور فکری غذا اس ہمارے چینل سے میسر ہو رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو سنی، ڈاکٹر صاحبہ کے والد محترم میرے اچھے دوست ہیں، اور یہ ان کا بڑپن ہے کہ مجھے اس درجے سے اور اس نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ
انہیں اور ان کے والد کو سلامت رکھے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ یہاں وہ رفع دین کیا کرتی تھیں اور جب پاکستان چلی گئیں تو اس میں قدرے کمی واقع ہوئی، عقیدے کی کمی واقع ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن ہمارے چینل سے جڑ کر صرف انہوں نے عقیدے ہی کی اصلاح نہیں کری ہے، اس میں پختگی ہی محسوس نہیں کر رہی ہیں، بلکہ انہیں عمل میں بھی اس عمل کرنے میں بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اب میں رخ کرتا ہوں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین کی جانب، ان سے کیا سوال کیا جا رہا ہے اور کیا جواب؟ حكم غسل فرج الطفل هل ينقض الوضوء؟ لا، بچے کی جو شرمگاہ ہے اس سے صاف کرتے ہوئے، اسے استنجا کراتے ہوئے کیا اس سے غسل یا اس سے وضو ٹوٹ جاتی ہے جو شرمگاہ کو چھونے سے؟ يعني مس عورة الطفل لا ينقض الوضوء. مس عورت الطفل لا ينقض الوضوء. شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ بچے کی شرمگاہ کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بل مس عورة الإنسان البالغ لا ينقض الوضوء. بلکہ انسان کی، بڑے آدمی کی شرمگاہ کو بھی چھونے سے، صرف چھونے سے وضو میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا۔ لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة. الا اذا كان، اگر وہ شہوت کی نگاہ سے ہو تب تو وضو پر اثر پڑتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وبصرة بنت صفوان، فإن حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره. یہ آپ کی خدمت میں جو احادیث، دو احادیث پیش کی جاتی ہیں اس سلسلے میں، ان کا خلاصہ کلام سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ ظاہراً یہ محسوس ہوتا ہے کہ سائل کا مقصد شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹنے کے بارے میں دریافت کرنا ہے۔ عرض یہ ہے کہ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ شرمگاہ کو چھونا نواقض وضو میں سے نہیں، کیونکہ اس بارے میں مختلف قسم کی احادیث وارد ہوئی ہیں، جبکہ اصل اصول وضو کا نہ ٹوٹنا ہے۔ بلکہ ہم ان دونوں احادیث کو دیکھیں گے، ایک تو سیدنا طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو نماز کی حالت میں اپنی شرمگاہ کو چھو لے، کیا اس پر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ہوا بدعۃ منک، یہ تمہارے جسم کا ایک محض ٹکڑا ہے۔ شرمگاہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تمہارے جسم کا ایک محض ٹکڑا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے جسے کہ سیدنا بصرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ من مس الذکر، جو اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ ان دونوں احادیث سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل ممکن ہے کہ اگر وہ شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ چھوتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بلا شہوت چھوتا ہے تو وضو برقرار رہے گا۔ اس طرح سے یہ دو احادیث جمع ہو جاتی ہیں، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہ ٹوٹنے کی دلیل اس بات کو بنایا ہے کہ یہ تمہارے ہی جسم کا ایک حصہ ہے، چنانچہ جب یہ تمہارے جسم کا محض ایک ٹکڑا ہی ہے تو اس کو چھونا ایسا ہی ہے جیسے بقیہ اعضاء جسم کو چھونا۔ مثلا مثال کے طور پر انسان اپنے ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو چھوتا ہے، یا پھر اپنی ناک کو، ٹانگ کو یا آنکھوں کو چھوتا ہے، اسی طرح کا معاملہ اس کو بھی تصور کیا جائے گا کہ یہ جسم کا ایک حصہ ہے اور جس کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو بلا شہوت چھوتا ہے تو اس کا چھونا جسم کے دیگر اعضاء کے چھونے کی مانند ہی ہوگا، لیکن اگر شہوت کے ساتھ چھوتا ہے تو ظاہر ہے اب اس کا چھونا دیگر اعضاء کے چھونے کی طرح نہ رہا، لہٰذا اس طرح سے دونوں احادیث کے مابین جمع کیا جا سکتا ہے، اور دونوں احادیث کی
کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے. لہذا اس طرح سے ان دونوں احادیث پر عمل کرنے میں آپ کو اور ہمیں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ جسم کا حصہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے. تو اس کو شہوت کی نگاہ سے چھونے سے وضو ٹوٹتی ہے، اور اسے اگر بچے کا استنجا کرایا جائے یا شرمگاہ کے علاج و معالجے کے لیے شرمگاہ کو چھوا جائے یا نہاتے ہوئے شرمگاہ پر ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ بعض علماء کرام نے اس کے علاوہ بھی ایک طریقے سے دونوں احادیث کے مابین جمع فرمایا ہے. وہ اس طرح کہ فلیتوضا، چاہیے کہ وہ وضو کر لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہیے کہ وہ وضو میں آپ علیہ السلام کا یہ جو حکم ہے کہ وہ چاہے تو وضو کر لے، وہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے کہ وہ چاہے تو وضو کر لے. بہرحال شرمگاہ کو مطلقاً چھونے پر وضو کے وجوب کا حکم لگانے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک نظر ہے اور ثواب رائے میرے نزدیک اس کے خلاف ہے. یعنی کہ سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین یہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر خلاصہ کلام سماعت فرما لیجئے کہ شرمگاہ کو شہوت کی نگاہ سے چھونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بچوں کا استنجا کرانے میں، علاج و معالجے کے لیے، نہاتے ہوئے، صابن لگاتے ہوئے، اور جسم سے اگر آپ سو رہے ہیں اور غیر شعوری طور پر ہاتھ لگ گیا ہے تو بہت سے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلاص آپ کی وضو جاتی رہی. یہ اہل علم کا موقف ہے، لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین کا جو موقف مجھے پسند آیا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس لیے تاکہ ہم دین میں جو آسانیاں ہیں اللہ رب العالمین ہمیں انہیں اختیار کرنے والا بنائے اور دین پر صحیح عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد پلیز شیئر کیا کیجئے.